بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں مس عذرا یعقوب آرمی پبلک جونیئر اسکول ملتان کی جانب سے آپ کو F6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ہماری جماعت سوم کی اردو ادب کی 9ویں ہفتے کی اسائنمنٹ ہے۔ پیارے بچوں، اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ یہ کون سی عمارت ہے؟ جی، یہ ایدی ہوم کی عمارت ہے۔ بیٹا، یہ ایدی ہوم کیا ہے؟ جی، ایدی ہوم ایک رفاہی ادارہ ہے جس کے بانی عبدالستار ایدی صاحب ہیں۔ بیٹا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رفاہی ادارہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیٹا، حکومت اور بعض نیک لوگوں نے غریب اور ضرورت مند عوام کی مفت خدمت اور مدد کے لیے ادارے کھول رکھے ہیں۔ ان اداروں کو رفاہی ادارے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق بھی رفاہی اداروں سے متعلق ہے۔ آج ہم درسی کتاب کے سبق رفاہی ادارے کی بلند خوانی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم مشقی سوالات کے جواب بھی لکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بہت سے رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں، جن میں سرکاری ادارے بھی ہیں اور بعض نیک لوگوں کے قائم کردہ ادارے بھی شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ رفاہی ادارے یہ ہیں: ٹرانسپیرنٹ ہینڈز، ایدی فاؤنڈیشن، شوکت خانم کینسر ہسپتال، چھیپا فاؤنڈیشن، SOS فاؤنڈیشن، عورت فاؤنڈیشن، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، انصار برنی ٹرسٹ، دارالسکون، دا کوآپریٹو بینک، شاہد افریدی فاؤنڈیشن، آغا خان فاؤنڈیشن، الخدمت فاؤنڈیشن، احساس ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ آئیے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رفاہی ادارے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ یہ ادارے مفت میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں جہاں غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ادارے غریب اور ضرورت مند خواتین کو مختلف قسم کے ہنر کی تربیت دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارے مفت دسترخوان لگاتے ہیں جہاں غریب لوگ آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارے لاوارث اور مجبور بچوں کو پناہ فراہم کرتے ہیں جہاں ان کی پرورش کی جاتی ہے اور انہیں صحت، تعلیم اور خوراک وغیرہ کی سب سہولتیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارے ایمبولینس سروس فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارے غریب اور ضرورت مند لوگوں کو آسان شرائط پر قرضے فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں یا اپنے مکان کی تعمیر کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارے غریب بچوں کو تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارے ان لوگوں کو جو اپنی دوائیں خود نہیں خرید سکتے، یہ انہیں مفت دوائیں فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ادارے بلڈ کیمپ لگاتے ہیں جہاں لوگ آ کر اپنا خون عطیہ کرتے ہیں اور یہ رفاہی ادارے اس خون کو ضرورت مند لوگوں کو مفت فراہم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اچھی بلند خوانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ تلفظ کی درست ادائیگی کریں۔ بیٹا، ہمارے سبق کا نام ہے رفاہی ادارے۔ توقیر پہلی بار شہر آیا تھا، وہ بہت خوش تھا۔ شام کو وہ ماموں کے ساتھ بازار گیا۔ ہر طرف بڑی بڑی دکانیں اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ایک بڑی سی عمارت دیکھ کر اس نے ماموں سے پوچھا کہ وہ سامنے کون سی عمارت ہے؟ ماموں جان، بیٹا، یہ شہر کا سب سے بڑا اسپتال ہے، یہاں بیماروں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ وہ سامنے اسپتال کے ساتھ ہی ایدی سینٹر کا دفتر ہے، وہاں غریب مریضوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کے لیے خون کی ضرورت ہو تو ایدی سینٹر والے خون مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بیماروں کو لے جانے والی گاڑی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایدی سینٹر ایک رفاہی ادارہ ہے۔ اسپتال بھی ایک رفاہی ادارہ ہے۔ توقیر: ماموں جان، یہ رفاہی ادارہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں جان: توقیر بیٹے،
ہمارا وطن ہمارا گھر ہے۔ جس طرح گھر میں ضرورت کی سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طرح وطن میں بھی ضرورت پوری کرنے کا انتظام ضروری ہے۔ حکومت نے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ بہت سے ایسے ادارے کھول رکھے ہیں جو لوگوں کی مفت خدمت کرتے ہیں۔ یہ ادارے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ ایسے اداروں کو رفاہی ادارے کہتے ہیں۔ بعض نیک لوگوں نے بھی بیمار، مجبور اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور مدد کے لیے رفاہی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، جیسے ایدھی سینٹر۔ توقیر ایک اور عمارت دیکھتے ہوئے، ماموں جان وہ کون سی عمارت ہے؟ ماموں جان وہ امداد باہمی کا بینک ہے۔ توقیر ماموں جان یہ امداد باہمی کا بینک کیا ہوتا ہے؟ ماموں جان بیٹا یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جنہیں لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ یہ بینک ضرورت مند لوگوں کو رقم قرض دیتے ہیں۔ اس رقم سے لوگ اپنا کاروبار چلاتے ہیں۔ زرعی ترقیاتی بینک بھی کسانوں کو رقم قرض دیتے ہیں۔ توقیر ماموں جان کیا اور بھی کوئی ایسے ادارے ہیں جنہیں رفاہی ادارے کہا جاتا ہے؟ ماموں جان ہاں کیوں نہیں، ہمارے وطن میں بہت سے رفاہی ادارے ہیں۔ شہروں میں نوجوانوں نے انجمنیں بنا رکھی ہیں۔ یہ انجمنیں ضرورت کے وقت بیماروں کو دوائیں اور خون مفت مہیا کرتی ہیں۔ یہ انجمنیں اپنی مدد آپ کے جذبے سے چلائی جاتی ہیں۔ ماموں جان یہ تو بہت نیک کام ہے، کیا میں بھی ایسے کاموں میں شامل ہو سکتا ہوں؟ ہاں مگر ابھی نہیں، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ضرور شامل ہونا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ حکومتی اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے بھی رفاہی ادارے ہیں۔ قومی بچت کے مراکز اور ڈاک خانے بھی بہت سی بچت کی اسکیمیں چلا رہے ہیں۔ توقیر ماموں جان میں اپنے جیب خرچ سے کچھ نہ کچھ بچاتا رہتا ہوں، اس طرح میرے پاس کچھ روپے جمع ہو گئے ہیں، کیا میں بھی انہیں ڈاک خانے کی بچت اسکیم میں جمع کرا سکتا ہوں؟ ماموں جان ہاں کیوں نہیں، بچت کرنا اچھی بات ہے۔ توقیر ماموں جان آج آپ نے بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں اور اچھی اچھی عمارتیں دکھائی ہیں، مجھے ان کا پہلے کوئی علم نہ تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ گھر پہنچ گئے۔ توقیر اپنے ابو کو اپنی سیر کا حال سنانے لگا۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سبق رفاہی ادارے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہے سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سب سے پہلے ہے الف جز، چند رفاہی اداروں کے نام لکھیں۔ بیٹا بہت سے رفاہی اداروں کے نام میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ ہم نے سبق میں بھی رفاہی اداروں سے متعلق پڑھا ہے۔ آپ اس سبق کی دوبارہ پڑھائی کریں اور یہ ویڈیو بھی دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو رفاہی اداروں کے نام یاد ہو جائیں۔ ان میں سے کچھ رفاہی اداروں کے نام آپ اس سوال کے جواب میں لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے دیکھیں، اسی سوال کا بے جز ہے، زرعی ترقیاتی بینک کیا کام کرتا ہے؟ بیٹا ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ کچھ بینک بھی رفاہی اداروں جیسے کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک زرعی ترقیاتی بینک ہے جو کسانوں کو قرضے دیتا ہے تاکہ وہ اپنی فصل اگا سکیں، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اسی سوال کا جیم جز ہے، قومی بچت کے مراکز کیا کام کرتے ہیں؟ جی بیٹا ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے کہ قومی بچت کے مراکز کیا کام کرتے ہیں؟ ہم نے سبق میں پڑھا ہے کہ قومی بچت کے مراکز اور ڈاک خانے بہت سی بچت اسکیمیں چلاتے ہیں جہاں لوگ اپنی بچت کی گئی رقم جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سبق رفاہی ادارے اور اس کے مشقی سوالات۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔
ہم نے سبق میں پڑھا کہ حکومت اور بعض نیک لوگوں نے بہت سے ایسے ادارے کھول رکھے ہیں جو لوگوں کی مفت خدمت کرتے ہیں اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں۔ ایسے اداروں کو رفاہی ادارے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ یہ ادارے لوگوں کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ادارے ضرورت مند لوگوں کو قرض دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ ادارے لوگوں کی بچت اسکیموں کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ ادارے غریب بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی ہماری 9ویں ہفتے کی اسائنمنٹ۔ امید ہے آپ کو سارا کام اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔